اور وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, آپ ہزاروں ارب روپے میں آپ ادا کر رہے ہیں. ان آئی پی پیز کو ٹیکس سے ایگزمپشن بھی دے رہے ہیں. تنخواہ دار آدمی پر آپ جبر کرتے ہیں. بجلی کا بل ایک دن کوئی جمع نہ کرائے تو کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. میٹروں کا آپ نے ایک نیا نظام پاکستان میں متعارف کرانا شروع کر دیا کہ جناب ایک گھر میں ایک سے زیادہ میٹر نہیں ہو سکتا, حالانکہ فیملی اور کچن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ قوانین میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر صورت میں عام صارفین سے جبکہ مراعات فراہم کر رہے ہیں, آپ با اختیار لوگوں کو ان کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہو رہی, ان کی تنخواہیں کم نہیں ہو رہی, وہ پول کی گاڑی بھی استعمال نہیں کر سکتے, سب کے لیے ڈیڈیکیٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے افسران کے لیے اور وزراء کے لیے, ان کے پروٹوکول کم نہیں کر رہے. اس ساری صورتحال میں جب اتنی مراعات لوگوں کو مل رہی ہیں, ایک مخصوص طبقے کو, اور عام آدمی پہ آپ بوجھ ڈال رہے ہیں, تو معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے, ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہم بہت بڑھا سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ پیمنٹ کے پلیٹ فارم پراپر نہیں ہے جس میں لوگ یہاں سے کام کریں اور انہیں پیسے یہاں پر ملیں. لوگ باہر اپنی کمپنیاں کھولتے ہیں تو وہ ٹیکسیشن ہمیں یہاں پر نہیں ملتی ہے. اسی طرح سے آئی ٹی کو جتنا پروموٹ کرنا چاہیے, میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر حکومت جتنے اسٹوڈنٹس اس وقت آئی ٹی میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, تقریباً یہ جو جتنے, ایک تو 57 لاکھ لوگ ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ہونے چاہیے, لیکن یہ 2.5-3 لاکھ بچے ہیں جو اس وقت یونیورسٹیوں میں گریجویشن حاصل کر رہے ہیں آئی ٹی کی. اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس کریں, 100% فری کر دیں ان 57 لاکھ بچوں کو جو کسی بھی طرح کی ایجوکیشن یونیورسٹیز میں حاصل کر رہے ہیں, ان کی فیس ہی ختم ہو جائے تو بھی یہ صرف 570 ارب روپے بنتے ہیں, اور ہم 2 ارب روپے آئی پی پیز کو بغیر بجلی بنائے دے رہے ہیں. تو 570 ارب روپے میں آپ کو یہ سارے لوگ, اور پھر اس کے امکانات جو پیدا ہوں گے غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے آگے بڑھنے کے. اسی طرح اگر آئی ٹی سیکٹر میں آپ فری کر دیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, 40-50 ارب روپے میں آپ 100% آئی ٹی کی گریجویشن فری کر دیں گے, اور اس سے کتنا نوجوانوں کو اہمیت ملے گی. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, ہم بنو قابل کے تحت جو بچوں کو فری آئی ٹی کورسز کروا رہے ہیں, اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے 1 کروڑ بچوں کو ایک سال میں اگر آئی ٹی کورسز فری کرا دیں تو آپ یقین کریں 300-400 ارب روپے میں یہ کام ہو جائے گا. 1 کروڑ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب آئی ٹی کورسز کر لیں گے تو کوئی نہ کوئی روزگار ملے گا, فری لانسر بنیں گے, ایکسپورٹ بڑھے گی. اس سمت میں کوئی کام نہیں کیا جا رہا, اور سارا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ٹیکس وصول کر لو, بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا دو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بجلی کے بل ہیں, ان بجلی کے بلوں میں یہ جو 36 طرح کے ٹیکس آپ نے لگائے ہوئے ہیں, ان کا کیا جواز بنتا ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں سے پیسے وصول کریں؟ ایف بی آئی کا محکمہ ہے, 25-26 ہزار ملازمین ہیں, وہ اپنے جو اہداف ہیں ان کو پورا نہیں کرتا. بجلی کے بل میں آپ پیسے کاٹ لیتے ہیں, امپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں, ایکسپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں, تنخواہ سے آپ ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں. تو یہ ایف بی آر والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرپشن کرتے ہیں. 1,000 ارب روپے ایک سال میں یہ کرپشن کرتے ہیں. ان کو پالو بھی اور ان کی کرپشن بھی قوم بھگتے. تو یہ آپ کوئی ریفارم کرنے کے لیے تیار